جوڑوں کو سکڑنے جوڑوں کو مڑنے نہیں دیتا، کیونکہ جوڑ ایک دفعہ مڑ جائے اور اس کے اوپر کی کھال سکڑ جائے تو جوڑ بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، سیدھا کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، سیدھا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی یعنی کہ برنز کا ایک بڑا کامن سیکویل ہی ہے کہ بے انتہا جو ہے وہ اس طرح کے سکھڑی ہوئی کھال کے ساتھ آپ کو اکثر لائٹ سگنلز پہ بھی لوگ نظر آتے ہیں کہ جو اس مسائل کا جی ہاں اس مسئلے کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ یہ ایزیلی کریکٹیبل سچویشن ہے اور زیادہ تر لوگ مطلب ٹھیک کیے جا سکتے ہیں۔ ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب، جو انہیلیشنل برنز ہوتے ہیں کہ مطلب کسی نے کوئی تیزاب یا کوئی اور کیمیکل سونگھ لیا تو وہ برنز جو ہوتے ہیں وہ پھر چہرہ نہیں جلتا بلکہ اندرونی اعضاء جلتے ہیں، تو اس پہ ذرا کچھ آپ کہیں گے؟ جی، انہیلیشنل برن جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ بھی دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک کیمیکل انہیلیشنل برن ہو سکتا ہے اور ایک ہیٹ انہیلیشنل برن ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ اگر کمرے میں آگ لگی ہے اور ایک شخص جو ہے یا دو شخص جو ہیں وہ اتنی دور آگ سے ہیں کہ وہ آگ سے ڈائریکٹ تو نہیں جل رہے، لیکن وہ گرم ہوا ان کے پھیپھڑوں میں جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے سانس تو لینی ہے کلوزڈ انوائرمنٹ میں یا کسی بند کمرے میں۔ اب وہ گرم ہوا جو آپ کے پھیپھڑوں کی نازک لائننگ ہے اس کو وہ خراب کر دیتی ہے انیشلی، اور آپ کے گلے میں اور آپ کے جو ٹریک ہیں، جو لائننگ ہے پھیپھڑوں کی، اس کو خراب کر دیتی ہے۔ تو شروع میں انیشلی جو ہے وہ اندازہ نہیں ہو پاتا ہے کہ یہ جو ہے اندر سے انہیلیشنل برن ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ وہ 12-14 گھنٹے کے بعد، جب انجری کے بعد جب جسم آپ کا ریئیکٹ کرتا ہے تو وہاں پہ ان جگہوں پہ سوجن آتی ہے، جب سوجن آنی شروع ہوتی ہے تو سانس چوک ہونی شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ ایک ایمرجنسی یا کرائسس سچویشن بن جاتی ہے۔ تو اگر کبھی بھی ایسی جگہ برن ہو جو کہ کلوزڈ انوائرمنٹ میں ہو تو اس کو انیشلی ڈاکٹر کو دکھانا اس لیے ضروری ہے تاکہ اگر ایسے آثار نظر آ رہے ہیں کہ منہ میں گرم ہوا گئی ہے یا بھاپ گئی ہے تو اس کا علاج فوری طور پہ شروع کیا جائے یا آبزرویشن میں رکھا جائے۔ اور کیمیکل سے بھی ایسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب، ایک دو کیسز حال میں نظر سے گزرے جس میں کسی نے پیٹرول ڈالنے کے لیے اکثر وہ چوستے ہیں یا سونگتے ہیں موٹر سائیکل میں کہ پیٹرول آ نہیں رہا ہے، کہ ایئر لاک آیا ہوا ہے، تو اس سے پتہ لگا کہ پیٹرول سونگ لیا اور اس سے لیکن اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں، کالر ہیں لائن پہ، ان کا میں ایک سوال لے لوں۔ ہلو جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، اپنا نام بتائیے اور کہاں سے رنگ کر رہے ہیں؟ میرا نام عرفان ہے۔ جی عرفان صاحب، کہاں سے بول رہے ہیں؟ کراچی سے۔ جی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ اصل میں ہوتا یہ ڈاکٹر صاحب، میرا اندازہ یہ ہے کہ میں سمجھ پا رہا ہوں کہ جو عام طور پر برن کیسز ہوتے ہیں وہ لوور کلاس میں چل رہا ہوں، تو ان میں کنسٹرکٹیو سرجری تو کافی ایکسپینسو ہو جاتی ہے کہ عام افورڈ نہیں کر پاتا ہے، وہ کیسے کر پاتے ہیں بیچارے؟ ٹھیک ہے، اٹس اے گڈ کوسچن۔ کہہ رہے ہیں کہ برنز عام طور پہ سوشو اکنامک جو غریب طبقہ ہوتا ہے اس میں زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں سرجری تو بڑی مہنگی پڑے گی۔ جی ہاں، لیکن آپ کا عرفان صاحب شکریہ، آپ نے ایک اچھا سوال کیا۔ اس میں جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آپریشن کی سرجری کی جائے یا ہر برنز کے بعد سرجری کی جائے، لیکن ان کی جو مینجمنٹ ہے جو کہ نان سرجیکل مینجمنٹ ہے، جو انیشل وقت کی مینجمنٹ ہے، وہی بہت ساری سرجریز سے بچا لے گی مریض کو۔ اور اگر وہ صحیح طریقے سے سچویشن کو ہینڈل کیا جائے، جیسے میں نے کہا کہ جوڑوں کے سپلنٹ لگائے جائیں یا زخموں کو صحیح طریقے سے صاف رکھا جائے، اینٹی بائیوٹکس دی جائیں اور صحیح علاج ہو، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کسی بھی سرجری سے ویسے ہی بچ جائیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور میری اس پہ ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کر دوں کہ کاش ہمارے سرکاری اسپتال بھی مریضوں کو فری علاج اگر فراہم کریں، بیکاز آفٹر آل مطلب ایک صحت کی ذمہ داری لینا، ایک انسان کی صحت کی، قوم کی صحت کی ذمہ داری لینا، یہ حکومت کے اولین فرائض میں سے ہوتے ہیں، جو بھی حکومت ہو۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں یہ ہے کہ 1% سے کم ہمارا جو بجٹ ہوتا ہے وہ ہیلتھ میں جاتا ہے، اور اگر کہ حکومت کی طرف سے زیادہ بجٹ ہمارا اگر ہیلتھ کی طرف ڈالا جائے، لوگوں کی صحت پہ فوکس کیا جائے، تو ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے سرکاری اسپتال ہیں وہاں پہ یہ مفت سارا علاج میسر ہو جائے، تاکہ جیسے کہ ہمارے کالر فرما رہے تھے کہ غریب لوگ ہوتے ہیں اکثر جن کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، تو اگر وہ کسی سرکاری اسپتال میں مفت اس کا علاج ان کو مل جائے تو ان کو اس تکلیف سے بچت ہو جائے گی۔ ناظرین، پروگرام ہمارے اختتام پہ پہنچنے والا ہے۔ مجھے امید ہے
کہ ڈاکٹر شہاب سے جو آج گفتگو ہوئی اس سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا. اگلے ہفتے میں ایک نئے موضوع اور ایک نئے مہمان کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.